بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، مختارات من ادب العرب سے بحمد اللہ تعالی آج ہمارا سبق نمبر 5 ہے اور مقدمۃ الکتاب سے ہمارا الدرس الثالث تیسرا درس ہے اس مقدمۃ الکتاب کا، جبکہ مجموعی طور پر 5واں سبق ہے. تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف. وَنَأْخُذُ كُتُبَ الْحَدِيثِ وَالسِّيرَةِ كَمِثَالِ لِهَذَا الْأَدَبِ الطَّبْعِيِّ أَوَّلًا. ہم اس طبعی ادب کے لیے پہلے حدیث اور سیرت کی کتابوں کو بطور مثال لیتے ہیں. فنقول انها اشتملت على معجزات بیانیة وقطع ادبیة ساحرة تخلو منها مکتبۃ الادب العربی على سعتها وغناها. ہم کہتے ہیں کہ یہ حدیث اور سیرت کی کتابیں ایسے واضح معجزات اور ساحرانہ ادبی قطعات پر مشتمل ہے جن سے عربی ادب کا مکتبہ اپنی وسعت اور مالداری کے باوجود خالی ہے. وهو دلیل على صحة هذه اللغة ومرونتها واقتدارها على التعبير الدقيق عن خواطر ومشاعر ووجدانات وكيفيات نفسية عميقة دقيقة ووصف بليغ مصور للحوادث الصغيرة. اور یہی بات اس لغت کی صحت پر دال ہے کہ یہ لغت نفس اور شعور، جذبات، گہری دقیق نفسانی کیفیات کی تعبیر پر قدرت رکھتی ہے اور نیز ایسے وسیع ایسے بلیغ وصف پر دلالت کرتی ہے جو چھوٹے چھوٹے حادثات کی تصویر کشی کرتا ہے. وهي الكتب التي حفظت لنا مناهج كلام العرب الاولین واساليب بیانهم. اور یہی وہ کتب ہے جنہوں نے ہمارے لیے سابقین عرب یعنی اولین عرب کے کلام کے طرق اور ان کے اسلوب بیان کو محفوظ کیا. وَلَئِنْ صَحَّ مَا قَالَهُ الرَّقَاشِيُّ. اور رقاشی نے جو یہ کہا ہے انما تکلمت به العرب من جید المنثور اکثر مما تکلمت به من جید المنظوم، کہ یقیناً اہل عرب نے جو عمدہ کلام نثر میں کیا ہے وہ بنسبت عمدہ کلام کے جو منظوم ہے اس سے زیادہ اور کثیر ہے. فلم يحفظ من المنثور عشره ولا ضاع من الموزون عشره. لیکن پھر بھی انہوں نے کلام نثر کا عشر بھی محفوظ نہیں کیا اور کلام موزون کا عشر بھی ضائع نہیں ہونے دیا. اگر اس قول کو درست مان لیا جائے فکتب الحدیث النبوی صلی اللہ علیہ وسلم تصد هذا الفراغ الواقع فی تاریخ الادب العربی تنقل الینا هذا الذخر الادبی الذي اعتقد انه قد ضاع. تو احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتابیں اس ادبی ذخیرے کو جس کے بارے میں یہ گمان کیا گیا ہے کہ وہ ضائع ہو چکا ہے ہماری طرف منتقل کر کے عربی ادب کی تاریخ میں واقعی اس کتب احادیث نے اس خلا کو پر کر دیا ہے. وتمتاز انها قد اتصل سندها وصحت روایتها فهي اوثق مصدر للغة العربية البليغة التي كانت سائدة في عهدها الذهبي الأول. یہ کتب حدیث اس وجہ سے بھی ممتاز ہے کہ ان کی سند متصل اور ان کی روایت صحیح ہے، لہٰذا یہ کتب حدیث اس بلیغ عربی لغت کا قوی ترین مصدر ہے جو اپنے سنہری دور میں رائج تھی. وَلِلْأَدَبِ الْعَرَبِيِّ الَّذِي كَانَ مُنْتَشِرًا فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ.
اور اس ادب عربی کا قوی ترین ماخذ ہے جو جزیرہ عرب میں پھیلا ہوا تھا۔ جی عزیز طلبہ کرام، یہاں پر یہ 4 الفاظ ہیں ہمارے اس سلائیڈ میں۔ پہلا اس میں ہے مرونتھا، مارانا سے ہے، یہ باب نصارہ سے استعمال ہوتا ہے۔ اس کے مصدر 3 طرح آتے ہیں، مرنن، مرونن، مرونتن۔ مرنن ہو تو نرم کرنے کے معنی میں آئے گا، اور اگر مرونن یا مرونتن آ جائے تو پھر تھوڑی سختی کے ساتھ نرم ہونے کے معنی میں یہ آتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کو ہم باب تفعیل سے بھی لے سکتے ہیں، تمرینن، عادی بنانا، مشق کرنا، اس معنی میں یہ آتا ہے۔ اور باب تفاعل سے بھی ہم اس کو لے سکتے ہیں، تمرنن۔ تمرنن یہ کہتے ہیں کہ انسان بتکلف خود کو دانا اور زیرک بنائے، اس معنی میں آتا ہے۔ اگلا لفظ ہے خواتر، جمع ہے، مفرد اس کی خاطر آتی ہے، خیال کو کہتے ہیں، اور کبھی کبھی نفس پر مجازن اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ مختلف ابواب سے اس کا استعمال ہوا ہے۔ پہلے ہم اسے باب ضربہ سے لیتے ہیں۔ ضربہ سے خطیرن، خطرانن دونوں مصدر اس کے استعمال ہو سکتے ہیں، ہلنے کے معنی میں یا فخر اور غرور سے ہلانے کے معنی۔ باب ضربہ سے ایک تیسرا مصدر خطورتن بھی اس کا استعمال ہو سکتا ہے، جو کہ باب نصارہ سے بھی آ سکتا ہے، سوجنے کے معنی میں یہ آئے گا۔ پھر اس کے علاوہ اس کو اگر ہم باب کرومہ سے لے لیں تو کرومہ سے خطرن، خطورتن عالی مرتبہ ہونے کے معنی میں یہ آئے گا۔ پھر اس کو اگر ہم باب افعال پر لے جائیں تو اخطر یخطر اخطارن، خطرے میں ہونا، اس معنی میں پھر یہ آئے گا۔ باب تفاعل سے لے لے تو تخاطرن مصدر اس کا آئے گا شرط لگانے کے معنی میں۔ اور اس کے علاوہ باب مفاعلہ تو مفاعلہ سے لینے کی صورت میں مخاطرتن، خطرے میں ڈالنے کے معنی میں آتا ہے۔ الذخر، ذخر یہ ذخیرے کو کہا جاتا ہے، اس کی جمع اذخار آتی ہے۔ یہ باب فتحہ سے یہاں پر استعمال ہوا ہے، ذخرن، اور باب افتعال سے جو آتا ہے اذخارن، تو وقت ضرورت کے لیے چھپا کے رکھنے کے معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے۔ اگلا لفظ ہے جی سائدتن، سائد، مذکر سائد آتا ہے اور جمع اس کی ساداتن آتی ہے، سیدہ۔ یہ باب نصارہ سے استعمال ہوا ہے، یہاں پر سیادتن، سودن دونوں طرح کے مصدر اس کے استعمال ہو سکتے ہیں، سردار ہونے کے معنی میں، شریف ہونے کے معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے۔ اور اگر باب سمعہ سے اس کو ہم لے سودن تو پھر سودن کالا ہونے کے معنی میں یہ آتا ہے۔ اس کے علاوہ جب ہم باب تفعیل سے اس کو لے لے تسویدن تو بھی یہ سردار بنانے کے معنی میں آئے گا، دلیر بنانے کے معنی میں بھی آ سکتا ہے۔ باب تفاعل سے تسوتن، نکاح کرنے کے معنی میں، اور باب مفاعلہ مساودتن، مکر و فریب کرنے کے معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے۔ جی بڑھتے ہیں اگلے سلائیڈ کی طرف۔ ان هذه الكتب تشتمل على روايات قصيرة وطويلة وكلها أمثلة جميلة للغة العرب العرباء التي كانوا يتكلمون بها ويعبرون فيها عن ضمائرهم وخواطرهم۔ یقیناً یہ کتاب مختصر و طویل روایات پر مشتمل ہے، اور یہ سب روایات اصیل عرب کی لغت کے جن کا اہل عرب تکلم کیا کرتے تھے اور جن کے ذریعے اپنے ما فی الضمیر بیان کرتے تھے، اس کی بہترین مثالیں ہیں۔
ويجد دارس الأدب العربي فيها من البلاغة العربية والقدرة البيانية والوصف الدقيق والتعبير الرقيق وعدم التكلف والصناعة ما يقف أمامه خاشعا معترفا للرواة بالبلاغة والتحري في صحة النقل والرواية وللغة العربية بالسعة والجمال. عربی ادب پڑھنے والا شخص جب بھی اس کے سامنے انتہائی باادب راویوں کے لیے بلاغت، صحت نقل و روایت میں جدوجہد اور عربی لغت کے لیے وسعت و جمال کا اعتراف کرتے ہوئے کھڑا ہوگا تو ان روایات میں بلاغت عربیہ، قدرت بیانیہ، دقیق وصف، باریک تعبیر اور عدم تکلف و بناوٹ پائے گا. یعنی یہ تمام روایات یہ ایسی ہے کہ جو کہ بلاغت عربیہ، دقیق اوصاف، بغیر کسی تکلف، تصنع اور بناوٹ کے وہ ایسے انہوں نے فی البدیہہ بیان کی ہے کہ ایک پڑھنے والے کو انتہائی اس کے سامنے یہ ساری چیزیں اس بات کا اعتراف کرتا ہوا نظر وہ آئے گا عربی لغت کے لیے. اما الروایات الطویلہ فهي ثروة أدبية ذات قيمة فنية عظيمة وهي التي تجلت فيها بلاغة الراوي العربي واقتداره على الوصف والتعبير والتصوير. یہ طویل روایتیں، ہرچہ یہ طویل روایتیں ہیں تو یہ عظیم فنی، قیمتی، ادبی سرمایہ ہے، اور یہی وہ ادبی خزانہ ہے جس میں عرب راوی کی بلاغت، وصف تعبیر اور تصویر کشی کی قدرت اچھی طرح ظاہر ہوتی ہے. وہی التي يطول فيها نفسه فيحكي حكاية يعبر فيها عن معان كثيرة وأحاسيس دقيقة ومناظر متنوعة. اور یہی وہ روایات ہے جس میں عربی ادیب اپنے نفس کو بڑا کرتا ہے اور ایسی حکایت بیان کرتا ہے کہ جس میں بہت سے معانی، نازک احساسات اور مختلف مناظر ہوتے ہیں. فلا يخذله اللسان ولا يخونه البيان ولا يتخلف عنه مدد اللغة. لیکن اس کو زبان رسوا کرتی ہے اور نہیں بیان اس کو دھوکہ دیتا ہے، اور لغت کی مدد بھی اس سے پیچھے نہیں رہتی. وَكَأَنَّهَا لَوْحَةٌ فَنِّيَّةٌ مُنْسَجِمَةٌ مُتَنَاسِقَةٌ قَدْ أَبْدَغَ فِيهَا الْفَنَانِ. گویا کہ یہ ایک ایسا مرتب اور منظم پنی تختی ہے جس میں ماہروں نے انتہائی عمدگی سے کام لیا ہے. او صورت متناسبۃ قد احسن فیہا المصور کل الاحسان. اور ایک ایسی متناسب تصویر ہے جس میں مصور نے بہت ہی عمدہ طریقے سے اپنے فن کا مظاہرہ کیا ہے. جی یہاں پر یہ چند الفاظ ہیں 5-6. پہلا اس میں سے الرقیق. رقیق یہ پتلے کو کہا جاتا ہے اور اس کی جمع ارقا آتی ہے. یہ باب ضربہ سے استعمال ہوا ہے یہاں پر. رقتن مصدر اس کا رقن رقتن دونوں طرح کے آ سکتے ہیں. رقن ہو تو غلام بننے کے معنی میں آتا ہے، اور اگر رقتن ہو تو پھر پتلا ہونے کے معنی میں یہ آتا ہے. اس کے علاوہ یہ باب افعال سے بھی استعمال ہو سکتا ہے. ارقاقن مصدر اس کا آئے گا. ارقاقن کا معنی ہوگا نرم کرنا، اور اگر باب تفعیل سے اس کو لے لے تو بھی یہی معنی آئے گا ترقیقن کا نرم کرنے کے معنی میں. اور باب تفاعل سے ترققن یہ ترس کھانے کے معنی میں استعمال ہوگا. للرواتی راون کی جمع مفرد ہے اس کا راون،
باب ضرب سے استعمال ہوا ہے یہاں پر روایتاً نقل کرنے کے معنی میں. راوی اس کو کہا جاتا ہے جو کسی روایت کو نقل کرتا ہے. باب سمع سے جب ہم اس کو لیں گے تو 3 طرح اس کا مصدر آ سکتا ہے: ریین، ریین یا ریون. یعنی ریین یا ہو تو پھر فتحہ اور کسرہ کے ساتھ، اور ریون یہ ایک ہی ہے. تینوں کا معنی ہوتا ہے سیراب ہونا، اس معنی میں یہ آتا ہے. باب تفعیل سے اگر اس کو ہم لے لیں ترویتاً، تو ترویتاً کہتے ہیں سفر میں اپنے ساتھ پانی لے جانے کو. اور باب افتعال سے لے لے تو ارتواءً مضبوط ہونے کے معنی میں یہ آئے گا. ثروتن قوم کی کثرت کو بھی کہا جاتا ہے، مال کی کثرت کو بھی کہا جاتا ہے. یہ باب نصارہ سے یہاں پر استعمال ہوا ہے ثراءً، اور باب سمعہ سے سرن. دونوں کا معنی، دونوں باب سے نصارہ اور سمعہ سے بہت مال والا ہونے کے معنی میں آتا ہے. باب افعال سے اگر اس کو ہم لے لیں اثراءً، اثراءً یہ بہت مال والا ہونے کے معنی میں آتا ہے. اگلا لفظ ہے جی متنوعۃ، نوع سے ہے. یہ باب نصارہ سے نوعاً مصدر اس کا آتا ہے جھکنے کے معنی میں. یہاں یہ باب تفعل سے استعمال ہوا ہے تنوعاً، قسموں میں بٹنا، مختلف قسموں کا ہونا، اس معنی میں آتا ہے. اور اگر باب تفعیل پر اس کو ہم لے جائے تنویعاً، تو تنویعاً کہتے ہیں کسی چیز کو قسموں میں تقسیم کرنا، مختلف اقسام اس کے الگ الگ کر کے بنانا، تقسیم کرنا. اگلا لفظ ہے جی منسجمۃ، سجمہ سے ہے. یہ باب ضربہ اور فتحہ دونوں سے، سجمن سجومن دونوں مصدر اس کے آتے ہیں دیر کرنے کے معنی میں. یہاں یہ باب انفعال سے استعمال ہوا ہے انسجامن. انسجام الکلام، کلام کا مرتب ہونا اسے کہا جاتا ہے. اور آخری لفظ ہے متناسقۃ، نسقہ سے ہے، نسقہ. یہ باب نصارہ سے اس کا مصدر نسقاً آتا ہے، پیرونا، ترتیب دینا، اس معنی میں. اور اگر باب تفعیل سے لے لے ہم اس کو تنسیقاً، تو پھر یہ ترتیب وار رکھنے کے معنی میں آئے گا. باب تفاعل سے یہاں پر استعمال ہوا ہے تناسقاً، مصدر اس کا آتا ہے منظم یا با ترتیب ہونے کے معنی میں. اور اس کے علاوہ باب انفعال سے بھی ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں، تو مصدر اس کا انساقاً آئے گا، سجع کہنا، اس معنی میں پھر یہ استعمال ہوگا. جی عزیز طلباء کرام، بحمد اللہ تعالی ہمارا یہ درس بھی اپنے اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ العزیز اگر زندگی رہی تو اگلے درس کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.